میرے کریم کا دل پسیج گیا. میرے کریم نے فرمایا میرا فقیر یہ کھجور تو خود کھا، تیری ماں کا حصہ ہم تجھے علیحدہ عطا کریں گے. سرکار نے 2 کھجوریں پھر اٹھائیں، فرمایا 2 تو کھا، 2 ماں کے لیے لے جا. لیکن یہاں سے پتہ یہ چلا کہ مائیں بچوں کے لیے چیزیں چھپا چھپا کے لے جاتی ہیں، کیونکہ ماؤں کو اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. لیکن ابو ہریرہ تیرے دل میں ماں کی کتنی محبت تھی، تو ماں کے لیے کھجوریں چھپا چھپا کے میرے نبی سے لے جاتا ہے، کیونکہ تیری ماں سے تجھے پیار جو اتنا ہے. صرف اتنا نہیں بلکہ ابو ہریرہ مسجد نبوی میں دعا کرتے نظر آتے. اور دعا کیا کرتے؟ اے اللہ، ایک دن تو حضور سے کہنے لگے میرے کریم دعا کرو. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیا دعا کروں؟ کہا حضور میرے لیے بھی دعا کریں، میری ماں کے لیے بھی دعا کریں. کیا دعا کروں؟ سرکار دعا کر دیں کہ میرا بھی پیار اہل ایمان کے دل میں رچ بس جائے اور میری ماں کی محبت بھی لوگوں کے دل میں رچ بس جائے، یعنی لوگ میری ماں کے لیے بھی خیر کی دعائیں کریں. اور حضرت امام محمد بن سیرین اور دیگر بزرگ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ وقت بڑا عجب تھا کہ ابو ہریرہ مسجد نبوی میں بیٹھے دعاؤں میں مست تھے. کہتے تھے اے اللہ ابو ہریرہ کے باپ کو بخش دے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے. اب ذرا دعا کا انداز دیکھیں. آج کل تو دعاؤں کے بھی لوگ دشمن ہیں. ایک بار مانگ لی دوبارہ مانگ لو تو پورا مولویوں کا جتھا پیچھے پڑ جائے گا کہ ایک بار جو مانگ لی ہے. اب لگتا یہ ہے اللہ کا شاید دروازہ بند ہو گیا ایک دفعہ مانگ کے. نا، اللہ کا دروازہ سدا کھلا ہے. اب ابو ہریرہ، لوگ تو کہتے ہیں جو گزر گیا سو گزر گیا، اب دعا کیسی؟ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ بھی دیکھ لیں، سنت بھی دیکھ لیں اور ہیلا بھی دیکھ لیں، اور جانے والے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائیں کیسے مانگی جاتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے. یہ مشکات شریف میں دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود. عرض کرتے اے اللہ ابو ہریرہ کے ماں باپ کو بخش. اور یہ جملہ جو اب کہہ رہا ہوں یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے. آگے کہتے اے اللہ جو ابو ہریرہ کی ماں اور باپ کی بخشش کی دعا کرے، اے اللہ اس بندے کو بھی بخش دے. سبحان اللہ. کیا عجب دعا ہے. جو ابو ہریرہ کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے، اے اللہ تو اس کو بھی بخش دے. امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں پتہ نہیں کوفے بصرے جو پہنچا میں تو لوگ دعا کر رہے تھے اے اللہ ابو ہریرہ کے ماں باپ کو بخش دے. میں حیران، نہ ابو بکر کے لیے، نہ عمر کے لیے، نہ عثمان و علی کے لیے، ابو ہریرہ کے ماں باپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. کوئی رشتہ دار رہتے ہیں ابو ہریرہ کے یہاں؟ پوچھنے پر لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ کی دعا وصول کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ابو ہریرہ کی ماں کی بخشش، ابو ہریرہ کے باپ کی بخشش کی دعا کی کریں گے تو ابو ہریرہ کی دعا ملے گی. کیا ابو ہریرہ نے طریقہ اپنایا؟ قیامت تک لوگ آئیں گے ابو ہریرہ کے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ابو ہریرہ کی دعا کے حقدار بن جائیں گے. اس لیے ہم بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ ابو ہریرہ کے ماں باپ کو بخش دے، کیونکہ ابو ہریرہ کی دعاؤں کو وصول کرنے کا طریقہ جو یہی ہے. اس لیے ابو ہریرہ کو ماں باپ سے جو پیار تھا وہ پیار ساری زندگی زندہ رہا. اور دعاؤں کی شکل میں اب نبی سے بھی پیار ہے، نبی کے اقوال سے بھی پیار ہے، نبی کے احوال سے بھی پیار ہے. اب سرکار کی خدمت میں آنا اور بیٹھ جانا، پکا ڈیرا لگانا. سرکار نے خود فرمانا ابو ہریرہ سارا دن گزر گیا، تو باہر گیا ہی نہیں، اٹھ جا کچھ باہر ہو کے آ. اب ابو ہریرہ وہ بھیگی پلکیں اور آپ کے لرزتے ہوئے ہونٹ عرض کرتے کریم آپ کو جس پل نہیں دیکھتا میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے، میرے دل کو دکھ ہوتا ہے. سرکار بس آپ کو دیکھتا رہوں چین رہتا ہے. وہی بات جتے کو نہ دیکھاں جند نکلن کو آویں دی ہے جند جی میں، جتے کو نہ دیکھاں جند نکلن کو آویں دی ہے جند جی میں. تو آپ دسا بن پانی دے رہ سکدی ہے مچھلی کیویں. میں کو تڑپ دا دیکھتے لوگ کہا دے کہیں نال نہ تھی وے ایویں.
لجپال میں آپ کو دیکھ کے جیتا ہوں، آپ کے دیدار کے جام پیتا ہوں، یہ جام پی کے میں جیتا ہوں، ایک پل بھی میں دور جاؤں تو میں رہ نہیں سکتا۔ سبحان حضور کے حسن کا بھی عاشق، حضور کے اقوال کا عاشق، حضور کی مجلس اور حضور کی محفلوں کا عاشق، حضور کے اقوال کو اس طرح سینے میں بسایا، اس طرح سینے میں بسایا۔ ابو ہریرہ کا ثانی اس انداز میں آج تک شاید کسی کو نظر نہیں آیا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف سرکار کا چہرہ مہرہ نہیں، صرف سرکار کی خدمت میں بیٹھنا نہیں، بلکہ آپ کی مجلس کا ایک ایک لمحہ فائدے سے خالی نہیں، دعا کر رہے ہیں تب بھی۔ اور جب گھر جانا، ماں جب دنیا سے چلی گئی، اب ابو ہریرہ کے پاس سارا وقت جو تھا حضور کی خدمت میں، وہ جو ماں کی خدمت کا وقت تھا وہ بھی سارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برتنے لگے۔ اب تو حضور علیہ السلام نے ایک دن فرما دیا، فرمایا ابو ہریرہ کا سینہ علم کا برتن ہے، علم کا ظرف ہے۔ جب سرکار نے یہ لفظ فرما دیے کہ ابو ہریرہ کا سینہ علم کا ظرف ہے، علم کا برتن ہے، یہ بھرا ہوا ہے نور سے، نور علم سے، کیونکہ العلم نور اللہ، علم نور خدا ہے، اور اس کو اللہ دیتا ہے جس سے راضی، اور علم نورانی علم جس سے ادب ہوتا ہے، جس سے حیا ہوتا ہے، جس سے شرم ہوتی ہے، وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کے پاس ایک دن بیٹھے تھے۔ اب کوئی بھی آدمی ہو جس کے تن پہ کپڑے ہوں پھٹے ہوئے، جس کو ایک وقت کی روٹی میسر نہ ہو، اور اچانک ڈھیر آ جائے کچھ دولت کا، حضور کے سامنے ڈھیر آ گیا دولت کا، غنیمت کا، سرکار بانٹنے لگے۔ ابو ہریرہ بھی بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے بھی کچھ چاہیے، تجھے بھی کچھ دے دوں؟ اب آپ خود سوچیں کہ جس بندہ جو 2 وقت کا بھوکا بھی ہے، جس کے تن پہ کپڑے واجبی سے یعنی پھٹے ہوئے، دوسری چادر اس کے پاس نہیں ہے، وہ اگر مانگ لیتا اس کا حق تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے مانگا بھی تو کیا، ایک قطرہ چشم تصرفات ساغر تیرے سوال پہ ہم رقص کر گئے۔ ابو ہریرہ نے کہا میرے کریم مجھے دنیا کی کیا ضرورت ہے، بس مجھے آپ کی دید کافی ہے، اور آپ کے ہونٹوں سے جھڑنے والے موتی میرے لئے کافی ہیں۔ کیا کروں گا لے کے دنیا، میری دنیا آپ ہیں، کیا کروں گا آن کس کے ترا خواست، آن کس کے ترا خواست، جان را چه کند فرزند و عیال و خادمان را چه کند۔ سرکار جو آپ کا عاشق ہے اسے جان کی کیا پرواہ ہے، اسے اہل و عیال جہان کی کیا پرواہ ہے۔ اور آگے کہا کہ دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی، دیوانہ تو ہر دو جہان را چه کند۔ لجپالا پہلے اپنا دیوانہ بنایا ہے، پھر سارا جگ اٹھا کے جھولی میں عطا فرمایا ہے۔ اب جو تیرا عاشق ہو وہ دنیا کو لے کے کیا کرے گا، اس دنیا کو لے کے وہ کیا کرے گا، بس تو جو میرا ہے میں بے سر و سامان ہی بھلا، للہ الحمد میرا سر و سامان تو ہے۔ خواجہ فرید کی پوری بات حضرت ابو ہریرہ پہ صادق آتی ہے کہ حضور نہ سیم چاہیے نہ زر چاہیے، مجھے فقط آپ کا در چاہیے، میرا سب کچھ آپ ہیں، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا دکھ سکھ رومن کھلن بھی تو، میرا درد بھی تو، درمان بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میرا شان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، نہیں تا کہتر کم تر ادنا لا شے لا امکان بھی تو۔ ایسے نہیں، 5374 حدیث کا حافظ حضرت ابو ہریرہ، سب صحابہ پیچھے رہ گئے،
سرکار کی ذات کا بھی عاشق اور حضور کی بات کا بھی عاشق اور حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کے سلسلے ابو ہریرہ کے ایسے. اور ایک دن بڑی عجب بات صوفیاء کے لیے، اہل درد کے لیے، اہل دل کے لیے کہہ رہا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے اور آئے جو ترنگ میں فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے اور اس کے حبیب نے مجھے دو پہلو عطا فرمائے اور دونوں پہلو میں الگ الگ علم عطا فرمایا ہے. ایک علم وہ ہے جو میں نے دنیا کو بتایا ہے، ایک علم وہ ہے جو میں نے سینے میں چھپایا ہے، کسی کو نہیں بتایا. اور آگے آتا ہے کہ اگر وہ علم میں دنیا پہ ظاہر فرماؤں تو وہیں قتل کر دیا جاؤں، میری رگ جان کاٹ دی جائے. اب حیران ہے محدثین کہ وہ کون سا علم تھا جو ابو ہریرہ کے پاس تو آیا لیکن ابو ہریرہ نے وہ چھپایا. اب اہل علم جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں اسرار شریعت تھے، جو علم کلام والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ فتنوں کا علم تھا. لیکن صوفیاء برحق صوفیاء وہ فرماتے ہیں نہیں وہ اسرار توحید تھے، وہ اسرار توحید تھے جن کی طرف ہر فقیر نے اشارہ کیا. حضرت بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ جے ظاہر کراں اسرار تائیں، وہی اسرار توحید کی طرف اشارہ. جے ظاہر کراں اسرار تائیں سب بھول جاون تکرار تائیں، پھر مارن بلے یار تائیں. اتھے مخفی گل ہی سوندی ہے، اتھے مخفی گل ہی سوندی ہے. اسی اسرار کی بات خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں چپ فرید اسرار کنو خاموش بےہودہ گفتار کنو پر غافل نہ تھیمی یار کنو. یہ لارے بھی فرمان آیا بن دل بر شکل جہان آیا، بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا، بن دل بر شکل جہان آیا. اور حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بات سوچنے کی ابو ہریرہ نے کہاں کہی، بلے شاہ نے کہاں کہی، خواجہ فرید نے کہاں کہی اور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کہاں کہی. کہتے اسرار نہ پھولی تھے، اسرار. حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا نا میری گردن کاٹ دی جائے اگر وہ ظاہر کروں تو. حضرت میاں محمد بخش کہتے ہیں اسرار نہ پھولی اتھے مت کوئی مار گوائی، شاہ شمس نے ہک نے سکھ سو، شاہ شمس نے ہک سے سخنو آہی کھل لہائی. میاں صاحب عجب جملہ کہہ گئے، کہتے منہ نکاتے گل ودیری نہ کر مت کوئی ہنسے، منہ نکاتے گل ودیری نہ کر مت کوئی ہنسے. اعظم مالک حنبل شافی اے مسئلے نہیں دسے. خود مجھ غریب کے ساتھ ایک فقیر کے ساتھ میں 6 مہینے رہا، 6 مہینے یہی کہتا رہا ایک راز بتاؤں گا، ایک راز بتاؤں گا. ایک دن اس نے محفل خاص خلوت میں مجھے بلایا اور مجھے جب کچھ بتانے لگے دروازے بند کھڑکیاں بند. مجھے جب اس نے ایک جملہ کہا میں نے کہا حضرت یہ بات کر رہے ہو پتہ چل گیا دنیا آپ کی لاش کے ٹکڑے کر دے گی. اس نے کہا ٹکڑے تب کرے گی میں رہوں گا تو کرے گی. چند دن گزرے وہ دنیا سے گزر گیا لیکن چپ فرید اسرار کنو پر غافل نہ تھیمی یار کنو. یہ لارے بھی فرمان آیا بن دل بر شکل جہان آیا،
نبی سے پیار، نبی کی اقوال سے پیار، نبی کے شہر سے پیار، نبی کے صحابہ سے پیار، نبی کی آل سے پیار، ابو ہریرہ کا نبی کی آل سے پیار، مثالی پیار۔ کیونکہ جو نبی سے پیار کرتا ہے وہ حسن حسین سے کب تکرار کرتا ہے؟ یہ عمل تو کوئی غدار کرتا ہے۔ آج لوگ یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں، ہمیں بھی نبی سے پیار ہے، لیکن جب حسن حسین کا نام آتا ہے تو پھر تکرار، پھر ہیلے سے، بہانے سے، اور پاسا لے کے نکلیں گے نبی کے گھرانے سے۔ میں پوچھتا ہوں اس زمانے سے کہ ذرا دیکھ، ابو ہریرہ حافظ الحدیث، حضور کے صحابہ میں شیخ الحدیث، صحابہ کا استاد ہے، لیکن ذرا دیکھیں عمل شکل کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت امام حسن اہل ایمان کے سجن، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا وہ عظیم نور نظر، وہ مدنی کا لخت جگر، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، آپ کی زیارت کی حضرت ابو ہریرہ نے، دیکھتے ہی پلکیں بھیگ گئیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ابو ہریرہ رو پڑے۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھی! دیکھ کے چہرہ روئے اور رو کے قریب ہوئے اور آ کے کہا، حسن ذرا سینے سے کپڑا تو ہٹا دو۔ کہا بابا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا آپ کپڑا ہٹائیں، جو کہہ رہا ہوں وہ کریں۔ امام حسن نے سینے سے کپڑا جو ہٹایا، ابو ہریرہ نے ٹھک منہ رکھ کے چومنے لگے۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ تو عظیم صحابی رسول اللہ کا، یہ پیٹ پہ منہ رکھ کے چومتے ہو اس جوان کے؟ آپ نے رو کے کہا، فرمایا تم نہیں جانتے، ان آنکھوں سے دیکھا تھا جہاں میں چوم رہا ہوں، یہاں میرے مدنی چوما کرتا ہے۔ نبی کی ادا سے پیار۔ آج اطاعت کا سبق تو سارے دیتے ہیں، اتباع اتباع، ادھر اتباع ہے تو یہ بھی اتباع رسول ہے کہ رسول اللہ نے جن کو چاہا ان کو چاہنا، ان سے نفرت نہ برتنا، نہ اشارے سے نہ کنائے سے، دور نہ جا نبی کے پیاروں کے سائے سے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت امام حسن وہ تو بڑے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام حسین جوان ہو چکے تھے، حضرت امام حسین ایک جنازے میں گئے، مجمع الزوائد میں یہ حدیث ہے، امام حسین جنازے میں گئے، پلٹ کے جو آئے، تھک کے جو بیٹھے، زمانہ ارد گرد کھڑا ہے، آخر نبی کا لاڈلا بیٹا جو بیٹ میں بیٹھا ہے، شمع نبوت جو جل رہی ہے، پروانوں کا ہجوم ہے، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کون بیٹھا ہے؟ کہا جی حسین بیٹھے ہیں۔ دوڑے حضرت ابو ہریرہ، آ کے مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آئے، آ کے امام حسین کو تھکے ہوئے ایسے بیٹھے جو پایا، نہ آؤ پوچھا نہ تاؤ پوچھا، عشق عشق ہے، پیار پیار ہے۔ آ کے امام عالی مقام امام حسین جو ان کے لیے تو بچے تھے، لیکن آتے ہی امام حسین کے دونوں پاؤں پکڑے، پکڑ کے حضرت ابو ہریرہ نے جھولی میں رکھے، جھولی میں رکھ کے پاؤں امام حسین نے کھینچنا چاہے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میرے بچے پاؤں نہ کھینچنا، تجھے کیا پتا تو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے پاؤں جھولی میں رکھ کے اپنی چادر سر والی اتاری اور اتار کے حضرت امام حسین کے نالین جوتے کو اتار کے آپ کے پاؤں سہلانے لگے، جھولی میں پاؤں رکھ کے امام حسین کے پاؤں اپنی چادر کے ساتھ سہلانے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین شرمندہ ہو رہے ہیں، کہتے بابا یوں نہ کر، آپ تو میرے نانا پاک کے عظیم ساتھی ہیں۔ جناب ابو ہریرہ کے جو لفظ ہیں وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، فرمایا میرے پاک حسین، جو کچھ ابو ہریرہ جانتا ہے آپ کے بارے میں اگر زمانے کو پتہ چل جاتا تو حسین تو مدینے کی مٹی پہ نہ چلتا، مدینے کی مٹی پہ لوگوں کی گردنیں بچھ جاتی ہیں، گردنوں کی سڑک بڑھتی، تو مٹی پہ نہیں، تو گردنوں پہ پاؤں رکھ کے چلتا، یعنی زمانہ سینے بچھا دیتا، زمانہ گردنوں کی سڑک بنا دیتا، تو گردنوں کی سڑک پہ چلتا، پھر بھی تیری عظمت کا حق ادا نہ ہوتا۔
فرمایا تو حسین کون ہے تجھے کیا پتا، میں نے دیکھا ہے تجھے، میں نے دیکھا ہے تیری اداؤں کو، میں نے دیکھا ہے مدنی کے پیار کو، میں نے دیکھا ہے اپنے غمخوار کو، میں بھول سکتا ہوں وہ پیار کے لمحے جو میرے کریم نے تمہارے ساتھ روا رکھے ہیں۔ ابو ہریرہ بھولنے والا نہیں، نبی سے بھی پیار، نبی کے گھر سے پیار، نبی کے در سے پیار، نبی پاک کی ہر چیز سے پیار، اور نبی پاک کا احترام۔ پیار کرے اور احترام نہ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ منافق ہے۔ یہ کہے کہ مجھے پیار تو ہے لیکن ناموس رسالت پہ جان نہ دے، حضور کا احترام نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دن حضور تشریف لا رہے تھے مدینۃ المنورہ کی حسین گلی سے، ابو ہریرہ بھی سامنے آئے، بس حضور کی نظر پڑی اور دوسری گلی میں ابو ہریرہ نے سر چھپایا نکل گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ابو ہریرہ پلٹ کے مسجد میں پہنچے، سرکار بیٹھے تھے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو نظر تو آیا لیکن پھر تو نظر بھی آیا، تو نے پھر ہاتھ نہ ملایا تو ملنے ہی نہیں آیا، کیوں کہاں دیر کر دی میرے مہرباں؟ ابو ہریرہ نے سر جھکایا، شرم سے بارے حیا سے آنکھیں جھکی۔ جو لفظ کہے وہ سننے کے قابل ہیں، وہ دل میں بسانے کے قابل ہیں۔ کہنے لگے کریم میں آ گیا تھا، میں نے دیکھ لیا تھا، آپ میرے سامنے تھے لیکن میں جان کے نکل گیا۔ فرمایا کیوں؟ مل جاتا، ملاقات ہوتی، بات ہوتی۔ عرض کیا لجپال نہ بات کے قابل تھا نہ ملاقات کے قابل تھا۔ فرمایا کیا مطلب؟ کہا حضور میرا جسم پاک نہیں تھا، ہاتھ کیسے ملا تھا؟ پوچھ لو پڑھے لکھے لوگوں سے، کیا بندے کا جسم ناپاک ہو تو کیا کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتا؟ لیکن عشق عشق ہے، اس کا سبق یہی ہے۔ اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ عشق خود سبق سکھاتا ہے۔ ابو ہریرہ ہر وقت حضور کی خدمت میں، رات ڈھل جاتی، لوگ گھروں گھری چلے جاتے، لیکن ابو ہریرہ ساری جب تک سرکار بیٹھے ہیں ابو ہریرہ بیٹھے۔ ایک رات کا عجب قصہ، یہ استغفار کا قصہ ہے، یہ بخشش کا قصہ ہے، یہ رات کو رونے والوں کا قصہ ہے، یہ ایک عورت کا قصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے رات ڈھلی، ہر کوئی گھر کو چلا گیا۔ جب رات ڈھل گئی سونے والے سو گئے، میں اٹھا نکلا مسجد نبوی سے باہر جو گیا۔ فرماتے ایک گلی میں آیا، میں نے ایک سایہ، اندھیرے میں ایک سایہ مجھے نظر آیا۔ میں گلی کے موڑ سے جو مڑا، ایک اجنبی عورت کی آواز آئی، اس نے آواز دی کیا تو نبی کا صحابی ہے؟ میں نے کہا نام، ہاں میں صحابی ہوں۔ اس نے کہا کیا تو ابو ہریرہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا ابو ہریرہ ہی ہوں۔ اس بی بی نے جو کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی، جس کی آواز روندھی ہوئی تھی، جو رونے کا انداز تھا، رو رو کے پوچھ رہی تھی، پھر پوچھنے لگی، کہنے لگی ابو ہریرہ ایک سوال ہے۔ میں نے کہا سوال کرنا تھا نبی پاک کے پاس جاتی، روشنی میں آتی۔ اس عورت نے جو لفظ کہے کلیجہ چیر گئے۔ اس نے کہا روشنی میں نکلنے کے قابل کب تھی؟ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل کب تھی؟ ابو ہریرہ عزت عظمت ناموس کا موتی لٹا بیٹھی، میں کالک اپنے جسم پہ مل کے یہاں آ بیٹھی، میں اپنے خیش قبیلے کی عزت کو داغ لگا بیٹھی، میں اپنی عزت کا موتی برباد کر آئی۔ اللہ اکبر۔ اب تو بتا ایسا سوال میں مسجد نبی میں کیسے جا کے کرتی کہ میں لٹ چکی، میں پٹ چکی، عزت گما چکی۔
اور پھر ابو ہریرہ صرف یہی نہیں، آگے یہ ہوا کہ قدرت نے اسی جرم کے بدلے میں ایک بچہ مجھے دیا تھا، بچہ دیا، اور میں نے پھر اس بچے کو اٹھا کے اپنا جرم گناہ چھپانے کے لیے میں نے اس کو گندگی میں ڈالا۔ ایک کتا آیا اور اس نے آ کے اس کو اٹھایا، پتہ نہیں اس کا کیا ہوا، میں نے اس بچے کو بھی مار ڈالا، اپنے بچے کو بھی میں نے مار ڈالا، اپنا گناہ چھپانے کے لیے، اپنا جرم چھپانے کے لیے۔ میں عزت بھی برباد ہوئی، بچہ بھی اپنے ہاتھ سے قتل کر چکی، اب ایک نہیں دوہرا گناہ کر کے آئی، کبیرے گناہ کر کے آئی ہوں۔ اس لیے رات کی کالی چادر کا میں سہارا لے کے آئی ہوں، نہ منہ دکھانے کے قابل ہوں، نہ زبان ہلانے کے قابل ہوں، نہ آنے جانے کے قابل ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے کہا ابو ہریرہ تو بتا کوئی بخشش کا رستہ ہے کیا، میرے لیے بخشش کی کوئی راہ ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تو غصے میں تھا، میں نے کہا ہلکتے و اہلکتے، بد نصیب عورت، بچے کو قتل کر دیا، عزت برباد کی، اب بھی تم بخشش کی امید پہ آ گئی ہو، تو بھی برباد، تو نے خود بھی ہلاک ہوئی، تو نے ایک جان کو بھی مار ڈالا، اب تیرے لیے بخشش کی کوئی راہ نہیں، کوئی رستہ نہیں۔ وہ عورت گری بے ہوش ہو کے کہ اب بتا مولا کہ تیرے دروازے بھی مجھ غریب پہ بند ہو گئے، تیری رحمت کے دروازے بھی بند ہو گئے، اب تیرا فضل بھی میرے لیے نہ رہا۔ وہ تڑپتی رہی، میں چل دیا، لیکن صبح سویرے منہ اندھیرے مسجد نبی میں جو آیا، سرکار کو میں نے بیٹھے پایا، سارا قصہ سنایا۔ سرکار نے مجھ سے پوچھا، فرمایا عورت نے کیا کہا؟ کہا اس نے یہ کہا، میں نے اسے کہا تیری بخشش کی کوئی راہ نہیں، بخشش کا کوئی رستہ نہیں۔ سرکار جو آئے جوش میں، فرمانے لگے ابو ہریرہ ہلکتا و اہلکتا، تو بھی اجڑ گیا، تو نے اس کو بھی مار ڈالا۔ کہتے حضور کا یہ فرمانا تھا، میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ میں نے رحمت کی امید دینے کی بجائے اس کو میں نے اتنا ڈرایا، بلکہ رحمت خدا سے بھی نا امید بنایا۔ حضور نے جب یہ لفظ فرمایا، میری اپنی آخرت مجھے اندھیر ہونے لگی، میں اٹھا مدینے کی گلی گلی میں ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جس گلی میں جاتا میں پوچھتا، او لوگو رات والی عورت کو تم نے دیکھا؟ بچے مجھے کہتے ابو ہریرہ پاگل ہو گیا، ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا، اوے رات والی عورت کیا مطلب ہے تیرا؟ کہتے سارا دن میں ڈھونڈتا رہا دیوانوں کی طرح، پھر رات ڈھلی، پھر رات کی کالی چادر تن گئی، پھر میں ایک گلی میں جو آیا اس عورت کو ایک دیوار کے ساتھ روتے پایا، میں دوڑ کے پہنچا، میں نے پوچھا کہ تو رات والی عورت ہے؟ اس نے کہا اب کوئی اور دکھ دینے آ گیا ہے۔ میں نے کہا بی بی نا، تجھے مبارک ہو، تیرے آنسو کام کر گئے، رب بھی راضی، رسول بھی راضی، تیرا دھل گیا ہے ماضی، رب بھی راضی، رسول بھی راضی۔ بی بی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، جی عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، جے فضل کریں تے بخشے جامن اساں جہم منہ کالے۔ اللہ کی رحمت عجب ہے۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ کی ساتھ ملا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار بیٹھے تھے، کسی نے پوچھ لیا، حضور فرمانے لگے، فرمائے لوگوں یاد رکھو ہر شخص کی بخشش ہوگی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والوں نے کہا یا رسول اللہ عمل؟ فرمایا عمل برحق، لیکن بخشش ہوگی اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے۔ پوچھنے والے نے کہا حضور آپ کی بخشش؟ فرمایا میری بھی بخشش ہوگی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے۔
اللہ اکبر۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو پھر اس حدیث کو بھی ساتھ ملا لو کہ اس بی بی کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا، فضل کا دروازہ کھلا۔ پیغام یہ دے گیا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے نبی پاک کے ہونٹوں سے سنا تھا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے رب نے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا ہماری رحمت ہمارے غضب پہ غالب آئے گی، ہماری رحمت ہمارے غضب کے سبقت لے جائے گی، ہماری رحمت کے بادل برسا کریں گے۔ جتنا بھی بڑے سے بڑا پاپی آئے گا رحمت کے لیے ہاتھ پھیلائے گا، اپنا حصہ ضرور لے کے جائے گا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اسی منزل پہ کہا کہتے کار کری جو کہے کری گر تے کری انکار نہ کارو، عملہ تے رکھ آس نہ ذرہ تے فضل منگی سرکاروں۔ وہ ابو ہریرہ کسی نے پوچھ لیا تھا ابو ہریرہ تیرا نام بڑا عجیب ہے، ابو ہریرہ یعنی بلیوں کا باپ، بلکہ بلی کے بچے کا باپ، یہ کیا ہے، یہ تیرا نام کیسے پڑ گیا؟ فرمانے لگے کہ ایک چھوٹی سی بلی تھی یا بلی کا بچہ تھا، میں نے سنبھال رکھا تھا، میں نے پال رکھا تھا، بکریاں چراتا تھا، جانور چراتا تھا، سارا دن اس کے ساتھ کھیلتا تھا، شام کو آتا تھا، اس ایک درخت کے اندر جگہ تھی چھپاتا تھا، وہ وہاں رہتا، دوسرے دن اٹھاتا۔ اس طرح لوگوں نے مجھے کہا انت ابو ہریرہ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میں جو بلی سے پیار کرتے مجھے سرکار نے پایا تو ایک دن فرمایا انت ابو ہریرہ، وہ تو بلی کا باپ ہے یعنی بلیوں سے پیار کرتا ہے، بس تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تو نے کہا کن کائنات ہو کے رہی۔ ابو ہریرہ کی زندگی 30 سال کے تھے، پہنچے تھے، آج 78 سال عمر ہو گئی، اور ابو ہریرہ یہاں پھر جناب حضور کے دور اقدس کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا۔ ابو ہریرہ نے غلامی پوری کی، پورا مقابلہ کیا کفار سے، منافقین سے، جتنے بھی معاندین تھے۔ سیدنا عمر کا دور آیا، حضرت ابو ہریرہ کو بحرین کا انہوں نے عامل بنایا، گورنر بنایا، پھر جب پلٹ کے آئے دوبارہ بنانے لگے، فرمانے لگے اب عمر میرے اندر تاب و تواں نہیں، اب میں نہیں امیر بنوں گا، اب مجھ فقیر کو فقیر ہی رہنے دے۔ انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو مانگ کے لیا تھا منصب، تو کیوں انکار کرتا ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا وہ نبی تھے، نبی ابن نبی، اور میں امیمہ عورت کا بیٹا، میری مجال کیا، میں کہاں، حضرت یوسف کہاں، عمر مجھے معاف رکھ، میں فقیر آدمی۔ اب ان کو مدینہ المنورہ کا امیر ولید بھی کبھی جاتا تھا، ان کو مدینے کا امیر بنا کے جاتا، لیکن فقیر فقیر ہی رہا، فقیر فقیر ہی رہا۔ آپ گدھے پہ سوار ہو جاتے، وہی پھٹے ہوئے کپڑے، امیر مدینے کا لیکن سر پہ گٹھا لکڑیوں کا یا جھولی میں لکڑیاں، اور لوگوں کو کہنا او میاں رستہ دو مدینے کا امیر آ رہا ہے۔ وہ جو تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں آدمی پہ نظیر ہوتے ہیں، فقیری میں بھی امیر ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہ دور آیا، آپ فرمایا کرتے تھے میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ میری امت کی ہلاکت بنو امیہ قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی، اور آپ کبھی دعا مانگتے تھے یا اللہ اس آنے والے دور سن 70 ہجری سے مجھے بچانا، مجھے محفوظ فرمانا، مجھے پہلے اس سے اٹھانا۔ یہ اشارہ تھا مروان یزید ایسے پلید لڑکوں کی طرف، اور پھر قدرت نے آپ کی دعا کو شرف قبول عطا فرمایا۔ سن 59 ہجری آیا، اور وہ رسول اللہ کے دین کا وہ عاشق، وہ رسول اللہ کے حسن کا عاشق، وہ رسول اللہ کے احوال و اقوال کا عظیم حافظ، وہ جس نے 5374 احادیث کا سرمایہ آج تک امت تک پہنچایا، جن کا نام ہر حدیث میں عن ابی ہریرہ کے لفظ سے آیا، اور جن کا تذکرہ ہم نے لپیٹ سمیٹ کے مختصر کر کے آپ کو سنایا ہے، وہ عظیم ہستی 78 سال کی عمر میں مدینۃ المنورہ کی عظیم فضاؤں میں دنیا سے گئی۔ ولید حاکم مدینہ نے جنازہ پڑھایا، اور پھر وہی نوح ناروی کا وہ شعر کہ نسبت مجھے حاصل ہے تیرے کوچے کی زمین سے، مروں گا میں کہیں بھی اٹھوں گا یہیں سے،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے دنیا بقا کو سدھار گئے، لیکن جس انداز سے کربو پیار گئے، وہی فیض احمد کی وہ بات، فیض احمد فیض کی کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آپ تکبیر ٹی وی سے پروگرام دیکھ رہے ہیں عشق راہبر مرشد ہادی۔ تذکرہ آپ سماعت فرما رہے تھے خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حافظ الحدیث، شیخ الحدیث، 5374 احادیث کے حافظ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت کے علمبردار، علم و فن کے بادشاہ، میری مراد سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ناظرین، یہاں مختصر سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ٹیلی فون لائنیں کھول دی جائیں گی، اور سکرین پر آپ کو ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر بھی جو ہے وہ نظر آتا رہے گا، اور یقیناً آپ ہمارے ساتھ رہیں گے پروگرام میں، آپ لائیو کال بھی کریں گے۔ علامہ صاحب سے میں بھی کچھ سوالات سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کروں گا۔ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات ہوں گے، تذکرہ آپ نے سماعت فرمایا، اور یقیناً ناظرین ایسی ہستیوں کا ذکر جو ہے یہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے، اور جس طرح آج علامہ صاحب نے حافظ الحدیث، شیخ الحدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں معلومات، آپ کی سیرت کے بارے میں، آپ کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، عشق تھا، اور جس طرح آپ کو جنون تھا، مختصر عرصہ رہے حضور کی صحبت میں، لیکن دن رات اور ایک تڑپ تھی، لگن تھی، اور سرکار نے خود فرمایا کہ ابو ہریرہ کبھی کبھی جو ہے وہ باہر بھی چلا جایا کر، یعنی اتنی شدت تھی آپ کی صحبت میں رہنے کی، اور اس صحبت میں رہ کر آپ نے جو کمال حاصل کیا، جو وہ خزانہ ہمارے لیے چھوڑ گئے امت کے لیے، ہمیں بلا شبہ آپ کی ذات اقدس پر فخر ہے، آپ کے علمی کارناموں پر فخر ہے، اور آپ کی ذات اقدس پر پوری امت کو ناز ہے۔ اور دوسرا جو پہلو ناظرین، صحابہ اکرام کی زندگی، خصوصاً آج جو ہم نے گفتگو سماعت فرمائی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کی، جو پہلو ہمارے سامنے آیا، انشاءاللہ بریک کے بعد بھی اس پر گفتگو جاری رہے گی، وہ ہے صحابہ اکرام کو حضور سے کتنی محبت تھی۔ یعنی یہی وہ عمل ہے جو آج امت کر لے تو سارے فتنوں سے نکل سکتی ہے، کیونکہ دین جس طرح ابتدا میں نے بتایا تھا کہ دین امانت تھی صحابہ اکرام کے پاس، اور اس امانت کو صحابہ اکرام نے امت تک پہنچانے کے لیے اپنا حق ادا کر دیا، اور اس امانت کے اندر جو سب سے خوبصورت چیز ہمیں نظر آتی ہے، ایک ایک چیز حسن والی ہے، خوبصورت ہے، امت کی رہنمائی کے لیے ہے، وہ ہے سب سے اعلیٰ اور رفع صحابہ اکرام کی حضور کے ساتھ محبت۔ اور آج بھی ناظرین آپ نے دیکھا جس صحابی کا ذکر آپ نے سماعت فرمایا، ان کو کس قدر حضور سے محبت اور حضور کی اہل بیت سے محبت، یعنی کہاں حافظ الحدیث، شیخ الحدیث، اور سرکار کی پیارے نواسے سیدنا امام علی مقام نوجوان ہیں، لیکن آپ کے قدم چوم رہے ہیں، آپ کے قدموں کو سہلا رہے ہیں۔ یہی ناظرین ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ مختصر سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد ٹیلی فون لائن کھول دی جائیں گی، آپ کو ٹی وی کی سکرین پہ ہمارا نمبر نظر آئے گا، ہمیں امید ہے کہ آپ لائیو کال بھی کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔